على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. رات کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے اور مجھے یہ احساس ہے کہ نیند اپنے پنجے آپ پر گاڑ رہی ہے. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ میں کچھ کاروباری لوگ ہوں گے جنہوں نے وقت پہ اپنے اپنے کاروبار پہ جانا ہے. یہ جن علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے صبح کی نماز کے بعد سونا ہے اور ظہر کے ٹائم اٹھنا ہے. مجھ سے وقت لیا گیا تھا 13 مارچ کا. اخلاقی طور پہ میں اب پابند نہیں ہوں کہ 14 مارچ شروع ہو گیا. مجھے ایک خطرہ میرے دل و دماغ میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ میں تقریر ختم کروں اور اس کے بعد میں آپ کے کندھے ہلا ہلا کے آپ کو جگاؤں کہ جلسہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کوٹ لدھا میں آج 5 گھنٹے مسئلہ الہ پڑھایا، مغرب کے بعد قلعہ دیدار سنگھ میں بیان کیا، اب یہاں ہوں، صبح 9 بجے پھر کلاس لینی ہے، میرا تے کچومر نکل گیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمت دے دے۔ ایک دفعہ جب ہمارے عزیز مولانا ابو بکر صاحب نے کہا کہ سب سے آخری بیان تیرا ہے، تو میرا دل کیا کہ میں قلعہ دیدار سنگھ سے کوٹ لدھے چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ میں نے اسی فرش پہ بیٹھ کے اسی جگہ پہ حدیث پڑھی اور اس دور میں محلے سے طالب علم کھانا اور روٹی لاتے تھے، تو اس محلے والوں کا نمک کھایا ہے اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت ہماری خدمت کی، کھانا دیا، اللہ انہیں رزق میں، رزق حلال میں کبھی کمی نہ آنے دے۔ بس 1-2 باتیں کروں گا۔ یہ جو حدیث پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، اس میں بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، کوئی سی کتاب ہو، ہم بغیر سند کے کسی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جب آخری حدیث پڑھی گئی تو آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث پڑھنے والے نے اپنے استاد سے لے کے نبی پاک تک سند پڑھ دی ہو۔ سب سے پہلے اس نے اپنے استاد کا ذکر کیا کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھی، میرے استاد نے فلاں سے، پھر فلاں سے، فلاں سے۔ بخاری اپنی کتاب میں یہ نہیں کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے مجھے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، اس کے فلاں استاد نے، فلاں استاد نے، فلاں استاد۔ آخری راوی اس کا صحابی ہوتا ہے۔ بغیر سند کے ہم حدیث ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ آج بھی کوئی کمزور حدیث پیش کی جائے تو ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس دی سند پیش کر،
ورنہ تو لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاکا، یہ سونیاں تین نہ بنانا ہوندا تے ایسا کچھ بھی نہ بنا. یہ موضوع ہے نا، گھڑی ہوئی ہے. جن محدثین نے اس پر جرح نقل کی ہے انہوں نے کہا ھذا حدیث موضوع ولیکن معناہ صحیح، حدیث کے لفظ موضوع ہیں لیکن معنن صحیح ہیں، مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہیں، لفظ موضوع ہیں. ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لفظ موضوع ہیں اور معنی اس کا صحیح ہے تو پھر حضرت صاحب کہتے ہیں معنی اس کا میں کروں گا. پھر مولانا حسین علی نے اس کا معنی کیا، ذرا سنیے انہوں نے کیا معنی کیا. وہ کہتے ہیں اگر معنی اس کا صحیح ہے نا تو معنی اس کا یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کا اعلان نہ کروانا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کروں. اگر معنی صحیح ہے تو پھر یہ معنی ہے. لفظ تو آپ نے بھی مان لیے کہ موضوع ہیں، وضع کی گئی ہے یہ روایت، لوگوں نے روایتیں وضع کی ہیں، بنائی ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس آ کے درود پڑے گا تو میں اس کو خود سنوں گا. لوگ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ تمام محدثین کہتے ہیں تفرد بہ محمد ابن مروان، اس روایت کو نقل کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، وَهُوَ كَذَّابٌ. سب لوگوں نے لکھا جھوٹا آدمی تھا. تو ہم کوئی کمزور روایت جب ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ اس کی سند پیش کرو، بتاؤ اس کے راوی کون ہیں. کئی لوگوں نے تو حدیث کے نقل کرنے میں اتنے غیر محتاط ہوئے. آج علماء پہلی مرتبہ شاید میری اس بات کو سنیں. بڑی ایک حدیث مشہور کی گئی کہ نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ بڑی مشہور حدیث بیان کی گئی، لوگ زبان زد عام ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس حدیث کو گھڑا نا، اس نے کس کتاب کے ذمے لگائی؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد، مشکات؟ نہیں، اسے پتہ تھا یہ مشہور کتابیں ہیں، یہ چھپیں گی، یہ لکھی جائیں گی، یہ لوگوں کے سامنے آئیں گی. اس نے یہ ذمے لگائی مصنف عبد الرزاق کے. حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. اس کے ذہن میں یہ تھا یہ غیر معروف کتاب ہے، نہ اس نے چھپنا ہے، نہ لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ اس میں حدیث ہے یا نہیں. بس بندے نے حدیث ذکر کی، مصنف عبد الرزاق کے ذمے لگا دی. بعد میں جتنے علماء اس کو نقل کرتے آئے وہ کہتے آئے مصنف عبد الرزاق میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے. سن 1974 میں لبنان اور بیروت نے مصنف عبد الرزاق 11 جلدوں میں شائع کر دی. وہ جب شائع ہو گئی ہم نے بھی منگوا لی، ہمارے مکتبے میں، ہمارے کتب خانے میں ایک ایک صفحہ چھان مارا ہے، اس روایت دا نشان بھی کوئی. کس طرح گھڑی گئیں، پھر کس طرح کتابوں کے ذمے لگائی گئیں، روایتیں گھڑی گئیں، وضع کی گئیں، نبی پاک کے ذمے لگائی گئیں. جب کوئی روایت کمزور عقیدے کو خراب کرنے والی
کوئی عالم بیان کرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں اس کی سند پیش کرو. سند کے بغیر ہم کسی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سند نہ ہو تو جس کی مرضی میں آئے جو کہتا پھرے تو ہم اسے مان جائیں گے. اگر میری تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہو اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو تو پھر بندیالوی کہتا ہے جب میں حدیث بغیر سند کے نہیں مانتا تو مجھے تاریخ بغیر سند کے منوانا چاہتا ہے. اللہ کی توحید زندہ باد، نبی پاک کی سنت زندہ باد، صحابہ کی عظمت زندہ باد، اشاعت توحید کے اکابر زندہ باد. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ جب میں حدیث بغیر سند کے نہیں مان رہا تو تاریخ مجھ سے منوانا چاہتا ہے بغیر سند کے کہ یہ طبری نے لکھا ہے، یہ چیز البدایہ والنہایہ نے لکھی ہے، یہ چیز ابن اسیر نے لکھی ہے، اور اس تاریخ کے بلبوتے پہ تو ناچتا پھرتا ہے اور اس تاریخ پر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تو اعتماد کر کے صحابہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے. حضرت معاویہ پر، عمر ابن العاص پر، حضرت عثمان پر، حضرت طلحہ پر، حضرت زبیر پر، اور پھر کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے. یہ جہلم کا مرزا. کئی ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں جی، نوجوان کہتے ہیں بڑے حوالے دیتا ہے جی، کئی علماء کو پیش کرتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں عالم نے فلاں عالم نے فلاں عالم نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا جو نوجوان متاثر ہو رہے ہیں وہ میری بات کو پلے باندھیں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. وہ نوجوان اس کو پلے باندھیں. صحابہ کو ہم نے تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا. تاریخ کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے تاریخ؟ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکثر حضرات ان کے شاگرد ہیں، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت نیلوی صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، تاریخ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی ہے قرآن، نور ہے میرے نبی کا فرمان. تاریخ کے بلبوتے پر کون سی تاریخ آپ منوانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عالم تو نہیں کہنا چاہیے انہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں عالم ہوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ پر، اس میں حضرت معاویہ پہ برسے، حضرت عثمان پہ برسے. آج ان کی وہ کتاب ایران کی یونیورسٹیوں میں نصاب کے اندر شامل ہے. جی، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں. ان کی وہ کتاب ایران کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب شامل ہے. انہوں نے اس میں ایک روایت نقل کی، ہم نے جب اس پہ اٹیک کیا کہ یہ غلط ہے تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں انہوں نے کوئی اپنے کو لکھی ہے. یہ نیچے حوالہ نہیں دیا انہوں نے تاریخ کا. میں نے کہا روایت کو پرکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، درایتاً پھر سند. عقل کی کسوٹی پہ پرکھو، یہ پہلا معیار ہے. پھر اس کی سند دیکھو، اس میں کوئی غلط بندہ تو نہیں. میں نے کہا چلو یار سند نہ دیکھو، عقل بھی گھاس چرنے گئی تھی کہیں؟ عقل کے معیار پہ تولتے نا اس روایت کو. اب ذرا روایت سنو، آپ کو پتہ چلے تاریخ کیا ہوتی ہے. لکھتے ہیں حضرت عثمان کا ایک گورنر تھا، شراب پیا کرتا تھا. یہ قرون اولا کا نقشہ پیش ہو رہا ہے جی. قرون اولا کے لوگ، گورنر امام کیسے تھے؟ شراب پیا کرتا تھا.
اور شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت لکھتے جا رہے ہیں، کیوں لکھتے جا رہے ہیں؟ فلاں کتاب نے لکھ دیا ہے۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی، شراب جو پی ہوئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کتنی پڑھائی ہیں۔ 4 پڑھانے کے بعد واپس مڑ کے مقتدیوں سے کہا اور پڑھاؤں؟ بالکل میں ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں، اور پڑھاؤں؟ مقتدیوں نے کہا آگے 4 پڑھائیاں جے اور ان کی پڑھانا جے۔ سچی سچی بات کرو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، وہ تو قرون اولیٰ کا دور تھا، آج آپ دین سے اتنے واقف بھی نہیں ہیں۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے آئیں، امام تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے، بھول کے تسی بھی کھلو جاؤ گے؟ نہیں، امام تیسری پڑھائے آپ تیسری پڑھیں گے، امام چوتھی پڑھائے آپ چوتھی پڑھیں گے۔ اس نے 4 پڑھائی، لوگوں نے پیچھے 4 پڑھ لیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا شراب صرف امام نے نہیں پی رکھی تھی۔ اس تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتا پھرتا ہے، اس تاریخ کو وحی کا درجہ دے کے صحابہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑی بنیادی بات بتانے لگا ہوں، نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا، اور بنو امیہ خاندان ہے سیدنا معاویہ کا۔ سیدنا معاویہ کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے حضرت عثمان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بنو امیہ سے۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے اور حضرت معاویہ بھی، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ آج اتنے جھوٹے یہ لوگ ہیں نا، کہتے ہیں ہاشم اور امیہ اکٹھے پیدا ہوئے تھے، جڑواں، ان کی کمریں ملی ہوئی تھی، پیٹھیں ہاشم کی اور امیہ کی، وہ تلوار کے ذریعے ان کی پیٹھوں کو جدا کیا گیا۔ آگے سے اب خطیب صاحب کہہ رہے ہیں اس دن سے جو تلوار چلی نا، تو پھر ان کے درمیان تلوار چلتی رہی، ہاشمیوں کے درمیان اور بنو امیہ۔ میں نے کہا جب امیہ اور ہاشم جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو اتھے دائی لگا ہوا ایسا ہے، پاگل آدمی۔ یہ آپس میں چچا بھتیجا ہے، یہ آپس میں چچا بھتیجا ہیں، اس کی بنا چھڑیا، اس اکٹھے پیدا ہی کر دیتے۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ، وہ کہانیاں بنا کے لوگوں کے سامنے لے۔ حضرت معاویہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یزید ان کے کاندھے پہ تھا، تو نبی پاک نے دیکھا، آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ بڑے علماء بیان کرتے، بڑے، نبی پاک نے دیکھا کہ یزید کاندھے پہ ہے، آئے خوف خدا کرو۔ یزید پیدا ہوا ہے دور خلافت فاروق اعظم میں۔ کب پیدا ہوا؟ حضرت عمر کی خلافت میں۔ ایک بندہ جمیا ہی نہیں، اس کو پیدا کر کے نبی پاک کے کاندھے، معاویہ کے کاندھے پہ چڑھا کے مسجد نبوی کے آگے سے گزار بھی دیا۔ جو دنیا کا جھوٹ ہے آپ نے گھڑ گھڑ کے ذمے لگائے۔ ہمارے ایک عالمی مبلغ ہیں، وہ بنو امیہ کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بنو امیہ دا خاندان جڑا ایک کمیاں دا خاندان، اس طرح ہتک کسے اس خاندان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک بیٹی ہاشمیوں کو دی تھی، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی تھی، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی تھی میرے نبی نے۔ اور فتح مکہ کے دن سب گھرانے موجود تھے۔ میرے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے محمد اس کو امن دے دے گا۔ امان ہے، امان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی تھی، مولا اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔
پھر وہ امن والا بن گیا۔ ایک بات میرے نبی نے کہی تھی، مولا ابو سفیان کے گھر کو امن والا بنا دے۔ پھر وہ ایسا امن والا بنا کہ اسی گھر کا ایک فرد معاویہ جب برسر اقتدار آیا نا تو اس نے 54 صوبوں کو امن سے بھر کے رکھ دیا تھا۔ 54 صوبوں پہ حکومت کی ہے۔ 55,000 صحابہ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے صحابہ نے؟ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے اس نے پہلی حکومت کی خوبیاں گنوانی ہیں کہ خامیاں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ دی قسم ہے، مارکیٹ گونگلو مانگے ہو نا، گونگلو عمران خان آدھا نواز شریف دی وجہ تو نہیں کہتے؟ سارا ملبہ کس پر ہے؟ یہ بل کیوں زیادہ ہے؟ نواز شریف کی وجہ سے۔ بجلی کے بل زیادہ کیوں آ رہا ہے؟ پہلی حکومت کی وجہ۔ اور جو حکومت ختم کر کے دوسری حکومت آتی ہے وہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتی ہے، وہ خامیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں، وہ بنو امیہ کا تختہ الٹ کے آئے تھے اور انہوں نے بنو امیہ کے تڑپتے ہوئے لاشوں پر دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا تھا۔ اتنا بغض تھا انہیں۔ انہوں نے تاریخ مرتب کی، ساری خامیاں معاویہ کے پلے اور معاویہ کی خوبیوں پر کیا دے دیے؟ خوبیوں کو چھپایا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں تاریخ کیا ہوتی ہے؟ میں چاہتا تھا کہ بنیادی باتیں اپنے علماء کو میں بتا دوں، علماء اس کو سمجھ جائیں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کا ایک سیاسی کردار رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ عام میں سے اکثر لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ سن 1978 میں وہ پھانسی چڑھ گئے، 71 میں وہ برسر اقتدار آئے تھے اور اتنا مقبول لیڈر تھا، خدا گواہ ہے پاکستان میں اتنا مقبول لیڈر کوئی نہیں آیا۔ وہ کہتا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دیواں نا تے کھمبا بھی جیت جائے، اس کا نام پڑ جاتا تھا، دنیا ٹوٹ کے گرتی تھی اس پر۔ میں نے بالکل قریب سے اس بندے کو سنا بھی ہے، اس کی تقریریں بھی سنی، قابلیت بھی تھی، صلاحیتیں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ ایک کردار ہے وہ سیاست کا۔ آپ میں سے جن کی عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، آپ نے نہ بھٹو کو دیکھا ہے نہ اس کا زمانہ پایا ہے۔ آپ اگر بھٹو کو سمجھنا چاہیں کہ بھٹو کیسا آدمی تھا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ۔ تاریخ اس کا ذریعہ۔ کوئی بندہ اس کی سیرت مرتب کرے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیسی شخصیت تھی۔ اب اگر اس کی تاریخ مرتب کرنے والا ہے پیپل پارٹی کا، تو میں بتاؤں تاریخ کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ پیپل پارٹی کا بندہ تاریخ لکھے، اس نے بھٹو کی خامیاں لکھنی ہیں کہ خوبیاں؟ کیوں؟ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ وہ کہے گا 95,000 فوج کو ہندوستان سے چھڑا کے لایا تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کروائی تھی، جمعے کی چھٹی کی تھی، اور سب سے بڑا یہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا تھا، شراب پہ پابندی لگا دی۔ خوبیاں ذکر کرے، خامیاں دبائے۔ اور اگر تاریخ لکھنے والا ہو بھٹو کا مخالف دوسری پارٹی کا، اس نے خوبیاں لکھنی ہے کہ خامیاں؟ وہ مخالف ہے، اس نے کہنا ہے، اس نے پردہ ڈالنا ہے خوبیوں پر، اس نے کہنا ہے اس نے قذافی سٹیڈیم میں تقریر کی تھی لاکھوں کے مجمع میں، اور وہاں کہا تھا پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو پھر پیتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا۔ میں کہ حلوہ تو نصیب ہے کتنے۔
ہماری جماعت کا جو رکن ڈھاکہ اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں. حالانکہ اکثریت تو مجیب الرحمان کی تھی, وزیر اعظم تو اس نے بننا تھا مشرقی پاکستان جو پھر بنگلہ دیش بن گیا. یہ ہے جی تاریخ. جس بندے کے پاس پیپلز پارٹی کی لکھی ہوئی تاریخ پہنچے گی وہ کہے گا بلے بلے یہ تو کوئی فرشتہ سی, اور جس کے پاس تاریخ پہنچ گئی دوسرے بندے کی وہ کہے گا توبہ توبہ یہ تو بڑا نیوٹرل بندہ ہوگا کوئی نہ. یہ ہے تاریخ کی حقیقت جس کے بلبوتے پہ ناچتے ہوئے تم صحابہ کو توڑ رہے ہو. صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, صحابہ کو قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ان کے گیت گاتا ہے. ولا کیسے جی سورۃ حجرات میں غالباً وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. مزہ آیا نا. یہ 9 ہجری میں اتری ہے, یہ سورت 9 ہجری میں اتری ہے, یعنی بالکل آخری دور میں. سارے صحابہ اس وقت تک آ چکے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. علماء مجھے اجازت دے دیں تو زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کا ایک معنی میں کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کی محبت میں ڈوب کے کرنا چاہتا ہوں. مجھے صحابہ سے والہانہ پیار ہے, محبت ہے, آپ کو بھی محبت ہے, ہم سب کو محبت ہے. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ کہنا چاہتی ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے, یہ کسی کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جاتا ہے, لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا تھا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. زَيَّنَهُ. پھر میں کہوں گا اللہ کی توحید زندہ باد. یہ شخصیات کے نعرے چھوڑ دیں یار. اکابرین اشاعت و توحید کے نعرے لگایا کریں, اور اصل محنت اور کام ہے ہی ہمارے اکابرین کا. ہم نے کیا کیا یار؟ ہمیں تو ہمارے والد صاحب ایک گلشن بنا کے دے گئے. گجرات میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری دے گئے, پنڈی میں حضرت شیخ القرآن دے گئے, قلعہ دیدار سنگھ میں حضرت مولانا قاضی نور محمد, رحیم یار خان میں مولانا عبد الغنی, پنج پیر میں مولانا محمد طاہر. اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. ان کا کام ہے یار لاؤڈ سپیکر کاندھوں پہ رکھے. 22 میل اونٹوں پہ سفر کیا. ہمارے پاس تو کاریں ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, کوئی گرمی سردی کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہے نا کام, گاڑیوں پہ آنا, بسوں پہ آنا. حضرت شیخ القرآن کئی مرتبہ بسوں میں کھڑے ہو کے سفر کیا کرتے. کام ان کا ہے یار. گولیاں چل رہی ہیں اور وہ قرآن سنا رہا ہے. مزہ آیا نا. آسان ہے. ہمیں تو بنا بنایا معاویہ مسجد اور 18 بلاک میں بیٹھ کے بندیالوی توحید بیان کرتا ہے. کیا کمال ہے. تو بنا بنایا گلشن ہے, اس میں تو میں توحید بیان نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہوں گے. لوگ مجھے کہیں گے واہ جی واہ توحید ہی نہیں سنائی. کام انہوں نے کیا تھا. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرحد کے علاقے میں ایک بندے نے مجھے بلایا. میں وہاں پہنچا تو وہ بندہ روتا ہوا میرے پاس آیا, کہنے لگا حضرت وہ تو نہ مسجد دیتے ہیں نہ کوئی سننا چاہتا ہے, بائی کاٹ کر دیا ہے سب نے, میں اکیلا ہوں. حضرت شیخ نے فرمایا تو سن سے نا. اس نے کہا میں بھی سنوں گا, میری اہلیہ بھی ہے. تو چھت پہ ایک چارپائی پہ وہ بیٹھ گیا, اس کی بیوی نیچے سین میں بیٹھ گئی, دوسری چارپائی پہ میں بیٹھ گیا. میں نے 3 گھنٹے اللہ کی توحید بیان کی اس ایک آدمی کے لیے. آج ہم
پبلک سبحان اللہ نہ کہے نا ساڈا موڈ آف ہو جائے. سبحان اللہ آکھو, آمین آکھو. آج لوگ ہم پہ پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں, گلے میں ہار ڈال رہے ہیں. ہمارا کیا کمال ہے یار؟ کمال ان لوگوں کا ہے. مولانا محمد طاہر پنجپیری ثوابی سے جو بس چل کے جہانگیری آتی تھی نا, اس بس میں سوار ہوتے تھے. جس طرح یہ دوائیاں بیچنے والے نہیں چڑھتے, سوار ہو کے ڈرائیور والی طرف چلے جاتے اور سواریوں کی طرف منہ کر کے اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا. لوگ انہیں مارتے, لوگ انہیں مارتے, لوگ انہیں مارتے, بس سے دھکا دے دیتے. مولانا پنجپیری دوسری بس میں چڑھ کے پھر توحید بیان کرنے شروع کیا. کام انہوں نے کیا یار. میں سرگودا کے قریب ایک پنڈ ہے, حضرت شیخ وہاں آئے. وہاں کا جو ملک تھا وہ جیل میں کہیں گیا, جیل میں کوئی اشاعت و توحید کا عالم ٹکر گیا اور اسے مسئلہ توحید سمجھا دی. وہ ملک جب رہا ہو کے آیا نا, تو جب نیا نیا بندہ موائد ہو تو جذبہ بڑا ہوتا ہے. اس نے جلسہ کروایا اور بلا لیا شیخ القرآن کو. شیخ القرآن سرگودا آئے, میں بھی ساتھ چلا گیا. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ علاقہ ہے گدی کا, بڑی مشہور گدی ہے وہاں, لپیٹا ہوا انہوں نے پورے علاقے کو. وہ بندہ بھی گھبرا گیا. آگے کہتا ہے حضرت آج تے ذرا سیرت بیان کرو نا, تو پھر میں بلاؤں گا. تو پھر یہ آپ نے شیخ نے فرمایا تو مطمئن ہو, ٹھیک ہو جائے گا. جب حضرت شیخ نے خطبہ شروع کیا نا اور خطبے میں ایک آیت پڑھی, میں سمجھ گیا بھائی خیر نہیں. حضرت نے خطبے میں پڑھا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. پھر حضرت شیخ نے 1.5 گھنٹہ اللہ کی توحید بیان کی اور یہ کہہ کے کی کہ اس میرے بھائی نے کہا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اگر آج میں توحید بیان نہ کروں اور پھر مجھ پر موت آ جائے اور اللہ مجھ سے پوچھے فلاں پنڈ میں گیا تھا, توحید بیان کی تھی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے نا مزہ. کوئی پرواہ نہیں گولیوں کی, لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. کام انہوں نے کیا ہے, کام انہوں نے کیا ہے. میں ایک چک میں گیا تو میرے ساتھ ایک مولانا تھے, مولانا اسحاق صاحب, وہ سنگوالا کے بزرگ فوت ہو گئے ہیں, وہ میرے ساتھ تھے. جب ہم اس چک میں پہنچے تو جس بندے نے ہمیں بلایا تھا اس کے گھر چلے گئے. کھانا کھاتے ہوئے اس نے کہا میں اکو ہاں بندہ اس پنڈ وچ تہاڈی جماعت دا, اکو گھر تے ایک میں ہاں, باقی سارے مخالف ہیں. ہو سکتا ہے سپیکر بھی نہ دیں, ہو سکتا ہے سنے بھی نہیں, میں ایک ہوں. اب ہم روٹی کھا کے جب مسجد کی طرف جانے لگے تو مولانا اسحاق مجھے کہتے ہیں بندیالوی گل سن, غلام اللہ خان بننے کی ضرورت کوئی نہیں, وہ ایک ہی تھا, چلا گیا ہے. اتنے ہوں غلام اللہ خان نہ بنی. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے کیا تھا, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. سنگوالا میں سامنے گولیاں چلتی رہی اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری سین میں بیٹھے ہیں. لوگ سارے اٹھ کے اندر آ گئے اور اندر آ کے کہتے ہیں شاہ جی تسی بھی اندر آ جاؤ, یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں. شاہ جی نے فرمایا مجھے اندر آنے کی دعوت دینے والوں, اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچائے گا؟ یہ ہمارے اکابرین کے کارنامے ہیں, یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے. اگلی بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. پولیس آئی, ان گولیاں چلانے والوں کو پکڑ کے لے گئی. یہ سنگوالا ہے, تھانہ ٹمن ہے, تقریباً 18 یا 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اس پنڈ میں اور ٹمن. شاہ جی کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے. شاہ جی سائیکل کے ذریعے ٹمن پہنچے اور جا کے تھانے دار کو کہا میں نے ان کو معاف کر دیے, تم ان پر کوئی کیس نہ کرو. اللہ نے آدھے سے زیادہ پنڈ کو مواحد بنایا. یہ محنت ہمارے اکابر کی. میرے والد صاحب سرگودے میں آئے تھے نا,
صرف ایک گھرانہ تھا اشاعت التوحید کا، ایک گھر پورے سرگودا میں، ایک گھر۔ 13 سال میرے والد صاحب کو ملے تھے، صرف 13 سال، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 13 سال میں میرے والد صاحب نے آدھے سرگودے کو پاٹ کے رکھ دیا۔ کام ان لوگوں کا ہے۔ 18 بلاک مسجد ہماری مرکزی مسجد ہے، اس کے خطیب ہوئے، 50 روپے تنخواہ تھی۔ کتنی؟ تے مکان دا کرایہ 55 روپے۔ انہوں نے ایسے کام کیے، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں۔ کوئی غریب آدمی اپنے پنڈ میں جلسہ کرواتا ہے نا، مجھے ایک عالم نے بتایا کہ میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، ہری پور میں جلسہ کروانا چاہتا تھا شیخ القرآن کا۔ میں نے دوسرے طالب علموں کو ساتھ ملایا، حضرت شیخ کو ہم لے کے آئے، بس پہ آئے، تقریر کی حضرت شیخ نے، جانے لگے تو میں نے تھوڑے سے جو ہم نے پیسے اکٹھے کیے تھے کرائے کے دیے۔ شیخ نے کہا پہلے تو اے دس تھوڑا خرچہ کتنا ہویا؟ تو میں نے جب خرچہ بتایا تو شیخ نے اپنی جیب سے وہ رقم نکال کے میرے حوالے کر دی۔ اس طرح کام کیا انہوں نے۔ اور میں نے جب کہا کہ حضرت آپ، تو فرمانے لگے اے تھوڑا کہ تو میرے بلایا تے تھے توحید بیان ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ بات اس طرف کیسے نکل گئی یار، نعرے مارن والے بندے نہیں ساڑا دماغ پھیر چھڑیا۔ قرآن میں دیکھنا ہے صحابہ کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزین کیا اس کو تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہم نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی دور ہٹا دیا، اور نافرمانیوں کو بھی دور ہٹا دیا۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور علماء بیٹھے اور طلباء بیٹھے ہیں، میری بات کو غور سے سنیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، جمعے کے خطبے میں گالیاں دیتے تھے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اہل سنت، سنی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا فرمان ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، عام مومن کو۔ اور حضرت علی کو، اللہ اکبر، وہ تو پوری امت میں 3 صحابہ کے بعد پوری امت سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچے ہیں، سب سے برتر ہیں۔ ایک عام مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ علماء کرام اگر میرا استدلال صحیح ہو تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ تم کہتے ہو معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، تو گالی دینا فسق ہے، فسوق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے نبی کے یاروں سے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو دور ہٹا دیا تھا۔ اولئک ہم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشد تھے، جتنے صحابہ تھے وہ سارے کیا تھے؟ راشد تھے۔ میں نے سمجھائی آج آپ کو یہ بات کہ یہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یہ بغیر سند کے ہم کسی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ہم حدیث بغیر سند کے نہیں مانتے تو ہم تاریخ کی کوئی بات بھی بغیر سند کے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے عزیز ہیں جو طلباء آج یہ عالم بنے، ان کے سروں پہ پگڑیاں رکھی گئیں، یہ انہیں پگڑی نہ سمجھیں، پہاڑ سمجھیں۔ بہت بڑا بوجھ ان کے سروں پہ آج آ گیا ہے، پہاڑ سے بھی وزنی بوجھ۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے عزیزوں کو عملی زندگی میں کامیابیاں عطا، اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے اور انہیں عالم با عمل بنائے، عالم
باعمل بنائیں۔ یہ جامعہ صدیقیہ ہمارا مادر علمی ہے، ہم نے یہاں سے استفادہ کیا، ہم یہاں پڑھتے رہے، ہم نے فیض حاصل کیا۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت تو اس کی بڑی عجیب حالت تھی، آج تو اس کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کوٹھیاں ہیں، مکان ہیں، سڑکیں ہیں۔ وہ ہمیں پتہ تھا کہ کیا حالت تھی اس مسجد کی، اور جو 2 کمرے 4 تھے ان کی کیا حالت تھی، لیٹرینیں کیا ہونی تھیں، یہ ساری لینڈ پوری یہ لیٹرینہ ہی سی۔ ہاں جس قضائے حاجت کرنی ہے لینا تے بہ جائے۔ تو آج تو بدل گئے ہیں حالات، میں حیران ہوتا ہوں اس کو دیکھ کر۔ تو یہ ہمارا مادر علمی ہے، ہم نے یہاں سے استفادہ کیا، فیض حاصل کیا، حدیث پڑھی یہاں بیٹھ کر۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے۔ اور یہ جو حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، خاص کر کے مولانا ابو بکر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں، میری تو بڑی دلی خواہش ہے اللہ انہیں اپنے دادا کی طرح بنا۔ اگرچہ وہ بہت اونچے تھے اور اسم با مسمہ تھے، اسم با مسمہ سمجھتے، واقعی وہ شمس الدین تھا، دین کا سورج تھا۔ شمس الدین کا کیا معنی ہے؟ صحیح معنوں میں وہ دین کا سورج تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، یہ اچھے مدرس بنے، اللہ کرے یہ بہت اچھے مدرس بنے، اللہ کرے ایک وقت آئے کہ یہ خود مسند حدیث پہ بیٹھیں اور خود اس جامعہ کے شیخ الحدیث بن جائیں۔ اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، محنت کریں، کوشش کریں، کوئی اشکال ہے تو علماء اساتذہ جو ان کے ہیں ان سے حل کروائیں، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ یہاں پھر اسی طرح رونقیں لگیں اور لوگوں کی نگاہیں، جماعت کی نگاہیں اس ادارے کی طرف اٹھیں، طلباء کی نگاہیں اس ادارے کی طرف اٹھیں۔ اللہ اس کو آباد و شاد رکھے۔ یہ مسجد توحید و سنت کا مرکز ہے، اللہ اس کے نمازیوں کی تعداد بڑھائے، اللہ اسے بھی آباد و شاد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔